السلام علیکم ناظرین اکرام، میں سردار اویس اشرف خان آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے آنے والے فیصلے نے ملکی سیاست کے اندر بھونچال برپا کر دی ہے۔ پورے پاکستان کے اندر احتجاجی مظاہرے اور دھرنے دیے جا رہے ہیں، ہر طرف احتجاج اور روڈیں بلاک ہیں، اور کچھ لوگ تو اس فیصلے کو بڑا اچھا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ چونکہ عوام کا ایک مقبول ترین لیڈر ہے جسے پاکستانی عوام مانتی ہے، اور پاکستانی عوام جو ہے انہوں نے اب آج سے کچھ ہی دن قبل سابق وزیر اعظم کو 6 حلقوں کے اندر واضح برتری سے اپنا لیڈر مانا ہے۔ اچھا، یہ جو پروسیس چل رہا تھا، اگر دو تین یہاں پہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس طرح کے عوامی پذیرائی والے بندے کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نااہل کیسے کر سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ کیا صرف ایک شخص کا نااہل ہونا اسی توشہ خانہ میں، جس میں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کچھ اشتہاری ہیں، جس طرح سابق وزیر اعظم نواز شریف ہیں، اور اس طرح اور بہت سارے بھی لوگ ہیں جنہوں نے تحفے طائف وصول کیے ہیں اور پھر انہوں نے اس کو کس حساب سے ڈکلیئر کیا ہے، وہ بھی ساری چیزیں سامنے ہی ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ ایک سیاسی فیصلہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی آئینی فیصلہ نہیں ہے۔ دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر جو بھونچال برپا ہوا ہے، اس میں پوری ملک کی جتنی بھی روڈز ہیں وہ ساری بلاکس ہیں، ہر طرف احتجاجی مظاہرے چل رہے ہیں، کال جو ہے وہ نہ دینے کے باوجود بھی عوام سڑکوں کے اوپر ہے۔ تو آیا ایسی کون سی ضرورت آن پڑی تھی کہ سابق وزیر اعظم کو نااہل کیے بغیر موجودہ جو بھانمتی کما ہے، انہوں نے یہ کیسے مطلب دیکھ لیا کہ یار ان کو، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ عوامی میدان میں یا الیکشن یا یہاں پہ سیاست کے میدان میں ہم سے قابو نہیں ہو رہا، تو لہٰذا یہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم کسی نہ کسی طرح پہلے ایف آئی آریں بنواتے ہیں، مقدمات بنواتے ہیں، مختلف ٹرائل چلواتے ہیں، پھر جہاں پہ ممکن ہو سکا جو بھی وہ کریں گے۔ تو اینڈ پہ آ کے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ دہشت گردی والی دفعات بھی ختم ہو گئیں، پھر وہ تمام کورٹس جو ہیں وہ وہاں پہ ریلیف مل گیا، تو لہٰذا اب ان کے پاس ایک جو آخری اختیار رہتا تھا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تھا۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اگر آپ چیف الیکشن کمشنر کو دیکھیں تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، بلکہ کہا نہیں جاتا، ایسا ہی ہے کہ وہ نون لیگ کے بہت قریب ترین نہیں ہے، بلکہ اب یوں سمجھ لیں کہ نون لیگ ہی کا وہ حصہ ہیں، اور ان سے اسی لیے انہیں چیف الیکشن کمشنر بنایا گیا تھا کہ ان سے اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ لیے جا سکیں، اور انہوں نے وہ کام بھی کر دکھایا۔ جو ان کے پاس جس سیٹ کی ان کو تعیناتی دی گئی تھی، انہوں نے پھر اسی حساب سے وہی کام کیا جو انہیں کرنا، جو کام جو سونپا گیا تھا۔ اب وہ کام تو ہو گیا، اب یہ تو ایک سیاسی فیصلہ ہے۔ اگر اس پہ ہمارے ساتھ کوئی ماہرین اگر بات کریں گے تو ہم ان سے بھی بات کریں گے، لیکن میرا ذاتی طور پہ چند جو ماہرین ہیں ان سے جو میری بات ہوئی ہے، تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے اس کو سپریم کورٹ میں جب یہ جائے گا تو وہاں سے اس کیس کی نوعیت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن مجھے ایک چیز پہ عجیب سا لگ رہا ہے کہ ملک کے اندر آگے حالات و واقعات ایسے ہیں کہ جو ہماری حکومت لائی گئی ہے، اس حکومت نے آج تک بجائے اس کے کہ وہ ملکی معیشت کے اوپر توجہ دیتی، خیر وہ تو ان سے ہو نہیں سکتا، اور جو انہوں نے بڑے بڑے دانشور اکٹھے کیے ہیں، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے معیشت دان انہوں نے بلا لیے ہیں، پہلے مفتاح اسماعیل اور اس کے بعد اسحاق ڈار اور پتہ نہیں کون کون سے لوگ، جنہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ان کے آتے ہی ڈالر کو ہم اتنا ڈیکریز کر دیں گے کہ وہ تو خیر نہیں ہو سکا اور نہ ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا میکنزم ہمیں چاہیے ہوگا، اور اس کے لیے ایک کافی لمبا پیریڈ چاہیے ہوگا جس پہ ہمیں کام کرنا ہوگا۔ یہ کوئی آنن فانن والی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے
کوئی ایسا ایک بندہ آئے جو آنن فانن پھونک مار کے تو معاملات کو، تو وزیر اعظم صاحب جو آج کل بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو مولانا فضل الرحمان سے پھونک مارنے کی بہت ساری باتیں کر بھی رہے ہیں کہ جی آپ پھونک مار دیں تو معاملہ ہو جائے گا. تو اگر وہ اس طرح ہوتے تو کئی اچھا، پھر انہوں نے پھر طنزاً یہ بھی بات کہی ہوئی ہے کہ جی میں کوئی جادو ٹونے کی بات نہیں کر رہا. یعنی ہمارے ہاں وہ جو سیاست چل رہی ہے اس کی جو مطلب جو رخ اختیار کرتی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ یعنی ایک بندہ جب اس گورنمنٹ میں ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو نیچے لگانے کی کوشش کرتا ہے، وہ جب ہوتے ہیں تو اس کو کرتے ہیں. تو یہ ایک کھیل جو ہے وہ شروع سے چل رہا ہے. آج کی جو فیصلہ ہے اس کے اوپر پاکستانی عوام نے تقریباً، آپ ان کی لیڈرشپ دیکھیں تو جنہوں نے بھی پریس کانفرنسز کی ہیں یا جن لوگوں نے جو بھی بات کی ہے انہوں نے تو اس فیصلے کو مانا ہی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا ہم اس کو چیلنج بھی کریں گے، اور پھر عوام سڑکوں پہ بھی آ گئی اور ساری چیزیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سویلین حکومتیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ تو حکومتیں ہوتی نہیں ہیں، وہ تو اپائج ہوتی ہیں، وہ تو کٹ پتلی ہوتی ہیں. اور اگر کوئی یہ کہے، یعنی یہ لوگ کہتے رہے، یہ جو آج پی ڈی ایم والے کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں، یہ کل تک عمران خان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جی وہ کٹ پتلی ہے اور یہ، تو ان کو چلا تو کوئی اور رہا ہے. ان کو ظاہر ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہوتی ہے، اور پاکستان کا المیہ بھی یہی ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے 75 سالوں سے اسٹیبلشمنٹ ملک کو چلا رہی ہے. اور نواز شریف تو بڑی دیر سے جا کے پھر نظریاتی ہوئے ہیں، اسی طرح اور بھی. تو عمران خان کا بھی جو آج 3-4 سال بعد کہنا ہے کہ جی میرے پاس اختیارات نہیں تھے، میں نہیں تھا، تو یہ اسی وقت ان کو بولنا چاہیے تھا. آج یہ بات جو ہے یہ بے سود ہے، یہ بات نہیں کرنی چاہیے. تو بہرکیف آج کا جو فیصلہ ہے وہ بڑا مایوس کن فیصلہ ہے، اور یہ اس لیے بھی مایوس کن ہے. ہاں اگر اس کے پیرامیٹرز اگر یہ دیکھے جائیں کہ مختلف لوگ جنہوں نے اور بھی توشہ خانہ، اس کا یعنی پیرامیٹرز ایک جیسے رکھے جائیں تمام لوگوں کے لیے، کسی ایک پہ یہ فٹ نہیں کر دینا چاہیے کہ یار یہ بندہ اس کے ساتھ یوں کرو اور دوسروں کے ساتھ ایسا نہیں کرو. تو سب کو ملا جلا کے رکھنا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ آئندہ چند جو عمران خان جو کال دینا چاہتے تھے وہ تو کال اب ہو گئی ہے. یعنی اس کو کال دینے کا مقصد جو ہے وہ عمران خان جس چیز پہ وہ ٹالرنس کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ یار ابھی ہم دیتے ہیں ابھی دیتے ہیں، تو بیک ڈور پہ جو چیزیں چل رہی تھیں اب وہ تو میرے خیال میں ایک دوسرے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ ختم ہے. چونکہ عمران خان نے تو اگر کال نہیں بھی دی تو سمجھیں وہ لوگ آ گئے ہیں سڑکوں پہ ان کی نااہلی کی وجہ سے. لیکن پھر بھی ابھی جو اگلا جو سٹیپ ہے وہ ابھی کلیئر نہیں ہوا، چونکہ جب تک وہ کورٹس میں جائے گا پھر وہ وہاں سے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ امید تو یہی ہے کہ جو کورٹ میں جائے گا تو اس کے یہ کیس کو یہ سیاسی فیصلہ دیا گیا ہے، یہ اس کا کوئی قانونی بنیادوں پہ یا کوئی اتنا سٹرانگ جو گراؤنڈ تھی وہ نہیں تھی کہ جس پہ یہ دیا جاتا. بہرکیف آج کا جو فیصلہ ہے اس سے یہ ہمیں جو اخذ ہوا ہے جو چیزیں وہ یہ ہوئی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو شخص بھی یعنی جس کو نکیل ڈالنی ہو، جس بندے کو قابو کرنا ہو، اس کو پھر اداروں سے نائل کروا دیا جائے. یہ ایک آخری حل ہے اس کا. ادروائز چونکہ جو بھی بندہ پاپولر ہوا ہے اس کو یہاں کے اداروں نے کوشش کی ہے کہ اس کو ایک ایسا جیسا قربانی کے جانور کو ڈالتے ہیں رسیاں وغیرہ ڈال کے قابو کر کے اس کو ذبح کرتے ہیں، یہی کچھ کرتے آئے ہیں ہمارے جو ادارے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ سیاست کے اندر بہت زیادہ چارمنگ ہو جاتے ہیں، بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں، یا جن کی پرسنالٹی جو ہے وہ عوام کے اندر بہت زیادہ مشہور و معروف ہو جاتی ہے اور پھر ان کی گرپ بھی عوام میں بہت زیادہ ہوتی ہے. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یار اس بندے کو تو منظر عام سے ہٹانے کے لیے ہمارے پاس جو ہتھیار ہے وہ نااہلی کا ہے، تو لہٰذا یہ پچھلا جس طرح نواز شریف والا ہوا ہے اس طرح یہ عمران خان کے ساتھ بھی یہ کرنے جا رہے ہیں، چونکہ ان کی بس کی بات نہیں ہے عمران خان کا گراؤنڈ کے اوپر مقابلہ کرنا. اگر ہمارے ہاں کوئی اخلاقی چیزیں ہیں تو یہ فیصلے تو عوام کرتی ہے کہ یہ بندہ نائل، اگر نائل ہے تو اس کو وہ کل تک یہی سپریم کورٹ جو ہے، اب اگر دو طرفہ ہم تقابلی جائزہ کر لیں تو سپریم کورٹ نے تو سابق وزیر اعظم کو صادق اور امین کہا ہوا ہے. اب میں تو صادق امین کی ڈیفینیشن تو کوئی اور دیکھتا ہوں، لیکن چونکہ سپریم کورٹ نے وہ کہا ہوا ہے تو الیکشن کمیشن تو سپریم کورٹ کی اسٹیٹمنٹ کے خلاف جا ہی نہیں سکتا. یہ بھی ایک اور بات ہے. تو خیر اس پہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں بات کریں گے. آج جو فیصلہ ہوا ہے اس نے پاکستانی عوام کو مایوس کیا ہے، اور اس کے نتائج جو ہیں یہ بھی کوئی خاطر خواہ نہیں آئیں گے.